بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوست بزرگوں، اللہ کا ایک نظام ہے اور وہ اللہ کا نظام بدلتا نہیں ہے. وہ نظام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں میں خیر ہوگی تو ہم ان کو خیر دے دیں، اور اگر دل کے اندر شر ہے تو ہم انہیں شر دیں. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مشرک ہے، بے ایمان ہے، لیکن اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے اور ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے خیر خواہی کے جذبے کے اوپر بھی امید ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. وہ معلوم نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ اسباب ایسے بنیں گے تو وہ اسباب پر بھی اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، کہیں نہ کہیں سے پہنچ جائے گا. جیسے مائیکل جیکسن کا ہمارا قصہ، ہم نے اس کو دعوت دی، 12 سال کے بعد مسلمان ہوا، آسٹریلیا گیا، امریکہ گیا، وہاں گیا، تب جا کر بات ہماری سمجھ گئی. تو اصل ہے دل کا اللہ کی طرف رجوع کرنا. آج کل ظاہر میں تو آدمی بہت بڑا پیڑ لگتا ہے کہ اور اس کو بہت بڑی آپا، ہاتھ میں موزے نہیں ہوں گے، پاؤں میں موزے نہیں ہوں گے، تصویر بھی ہاتھ میں ہوں گی اور پرس بھی ہے اور ماشاءاللہ آپا بھی شمار ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپا نہیں ہوتی، وہ شیطان ہوتی ہے. بہت بڑے مفتی صاحب ہیں. یہ ایک لڑکی کا خاتون کا فون آیا مجھے کہ مولوی صاحب یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی طرح نکاح کراتے. میں نے کہا بیٹا خالی مفتی صاحب مت کہو، مفتی صاحب بھی ہو، دیندار بھی، عالمہ بھی ہو، دیندار بھی، یہ شرط ہے. ابا فرماتے تھے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے کہ بخاری شریف کا پڑھنا فرض ہے نہیں، اور ڈاکٹر بننا، پائلٹ بننا یہ حرام نہیں، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض ہے. دونوں کی سوچ صحیح ہے. ہمارا ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوتا رہتا ہے، سال میں ایک مرتبہ، 2 سال میں ایک مرتبہ. وہاں ایک علاقہ ہے ساؤتھ افریقہ میں، اس کا نام ہے روشنی شہر ہے. اور ایک پروگرام تو ہمارا وہاں یہاں سے نکلنے سے پہلے سے ہو جاتا ہے. جب ہندوستان سے نکلتے ہیں تب سے جو پروگرام طے ہو کر وہ پروگرام پہلے وہ لوگ مانگ لیتے ہیں. تو میرا بیان ہوتا ہے، کافی مرد کافی عورتیں جمع ہوتی ہیں ماشاء اللہ. تو میں نے وہاں بیٹھتی میں کہتا ہوں تمہارے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں تو ممبئی میں اندھیری ہے. ممبئی میں اندھیری کا علاقہ ہے، وہاں روشنی ہے، بہت ہنستے ہیں وہ لوگ. وہاں پروگرام کے بعد میں دینی مزاج سمجھا رہا ہوں، دینی فکر، دینی سوچ. ہماری سوچ دینی ہے. کوئی بھی کام کریں ہم سوچیں میرے دین کا کیا فائدہ ہے. آدمی یہ سوچے
میرے مال کا کیا فائدہ ہے وہ ٹھیک ہے، آدمی اپنا نفع بھی سوچے، لیکن میرے دین کا کیا فائدہ؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں نے توبہ کی، عبداللہ بن مبارک کی پہلی زندگی کچھ ٹھیک نہیں تھی، ایک لڑکی پر عاشق ہو گئے تھے، تو وہ لڑکی اور عبداللہ بن مبارک خراسان میں تو ایک جگہ تھی، وہاں پر رات گزارتے تھے، یعنی زنا کاری لیکن کھڑے کھڑے باتیں کرتے تھے، گپ شپ کرتے تھے۔ اور اب تو معلوم ہے کہ سردی کے زمانے میں وہاں خراسان میں سردی بہت ہوتی ہے، سردی کے زمانے میں پراٹھے بھی ملتے ہیں، کوئی گوشت بناتا ہے، یہ کھاتے رہتے ہیں، زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں پوری رات اس لڑکی کا انتظار کرتا تھا، وہ لڑکی آئی نہیں، آج رات گزر گئی، خراسان میں سناٹا ہو گیا، سب وہ جو پراٹھے بنانے والے تھے، کچلیاں بنانے والے تھے، وہ بھی اپنے بستر لے کے چلے گئے، سو گئے، میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں اور تہجد کی اذانیں شروع ہوئی۔ ہمارے ماحول میں تہجد کی اذانیں نہیں ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہمارے یہاں تہجد کی اذان کسی کو سوجھی بھی نہیں ہے اور کسی نے چلایا بھی نہیں ہے۔ جیسے علماء کو سوچنی چاہیے نا، بڑے بڑے علماء کو، مدینہ میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ مکہ میں ہوتی ہے تو کوئی سوچنے والا ہو تو سوچے، بات چلائے تو چلتی ہے۔ تو خراسان میں، ایران میں، افغانستان میں، یہاں ملیشیا، انڈونیشیا میں، جہاں پہ آسٹریلیا میں، پھر وہاں نیوزی لینڈ، پھر وہاں ہونولولو، امریکہ تک ابھی تک پہنچی نہیں، ان سب جگہ پر تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ مکہ مدینہ میں تو ہوتی ہے، سب سنتے ہیں، لیکن مکہ مدینہ میں بھی، جدہ، ریاض وغیرہ میں نہیں ہوتی، بڑی بڑی مسجدیں میں ہوتی ہے، مکہ مدینہ میں تو اہتمام سے ہوتی ہے۔ خیر، تہجد کی اذان کب سے شروع ہوئی، کیا ہوا، وہ بات کے سب مسائل ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے تھے تہجد کی اذانیں شروع ہو گئی، سب جگہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر نعرے جو لگنے لگے، تو عبداللہ بن مبارک جو ہے مشکیاں مار کے رونے لگے، ہدایت کا وقت آ گیا۔ اور یہ کہا عبداللہ بن مبارک نے کہ اللہ، میں لڑکی کے انتظار میں کھڑا ہوں اور تو مجھے بلا رہا ہے۔ پھر غیر سے آواز آئی کہ لڑکی کے انتظار میں تو نے پوری رات گزار دی، کاش 1 گھنٹہ میرے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا۔ ان کے ہدایت کے وقت آ گیا عبداللہ بن مبارک اور بن گیا امیر المومنین بالحدیث، اونچا آدمی بنا عبداللہ بن مبارک۔ یہ ٹائم تھا، جب ان کو اللہ نے خیر کی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ایسا کاروبار کروں گا جس میں دین کا بھی فائدہ ہو اور دنیا کا بھی فائدہ ہو، تو انہوں نے کپڑوں کی تجارت کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر جنت میں تجارت ہوتی تو کپڑے کی ہوتی یا عطر کے، لیکن جنت میں تجارت نہیں، اگر ہوتی تو حضور فرماتے ہیں کپڑے کی ہوتی یا عطر کے۔ ہمارے اسلاف جیسے اسلاف اکثر وہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو 6 مہینہ عبداللہ بن مبارک اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کرتے اور 6 مہینہ مکہ مدینہ منورہ میں گزارتے، راستے میں سفر کرتے، وہاں آرام کرتے 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 حرم شریف میں پہنچتے تو ان کی دکان بند رہتی تھی۔ یہود نصارہ کی باندیاں وہ بند دکان کے سامنے صبح سے لے کر شام تک کھڑی رہتی تھی، دکان کھولے ہم کپڑا خریدیں، دکان کھولے ہم کپڑا خریدیں۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو 4 مہینے بھی نہیں آئے گا، یہ تو گیا اللہ کے راستے میں، پتہ نہیں زندہ آتا ہے۔ تو اس زمانے میں 4 مہینے ہوتے تھے، ہماری طرح نہیں ہوتے تھے، وہ تو لاسٹ میں انتقال ہو گیا ہے، کبھی انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، یہ ہوا ہو، جہاد غزوے ہوتے تھے، یہ آئے گا نہیں۔ آپ لوگ کیوں بیکار کھڑے ہو یا تو باندیاں کہتی ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ہمارے شیخوں نے کہا ہے کہ کپڑا لینا تو کسی کی دکان سے لینا اور کسی کی دکان سے نہیں۔ تو کیوں؟ تو میں اس لیے
تو اس کی دکان سے کپڑا نکل کر ہمارے گھروں میں آتا ہے اور ہمارے گھروں میں سل کر ہمارے بدنوں پر آتا ہے تو ہمیں ایمان کا نور محسوس ہوتا ہے. تب فرماتے تھے نیت میں خیر ہوگی تو آپ جو کام بھی کرو گے اللہ سے برکت ڈالے. باقی معروف نہیں گئے. تمہارا روشنی کا قصہ سنا رہا تھا بیوی مثال کھانے پر ہمارے پاس پائلٹ صاحب بیٹھے تھے. میں نے پائلٹ صاحب سے کہا کہ پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ یہ ٹاپ پائلٹ تھے. پائلٹوں کی جو قسمیں ہوتی ہے یہ ٹاپ 1 تھے. بڑی بڑی فلائٹوں میں چلتے تھے. کبھی جوہانسبرگ سے نیوزی لینڈ جا رہے ہیں, کبھی جوہانسبرگ سے فرینکفرٹ جا رہے ہیں, کبھی جوہانسبرگ سے لاس اینجلس جا رہے ہیں. یہ لمبی لمبی پروازیں ہوتی ہیں 17 گھنٹے کی 18 گھنٹے کی. تو میں نے پائلٹ صاحب سے کہا کہ پائلٹ صاحب آپ لمبی لمبی پروازوں پر جاتے ہو تب کرتے کیا ہو؟ ہوائی جہاز تو جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر سے چلتا رہتا ہے. پائلٹ بھی چڑھتا ہے اس میں بسر برکت کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کمپیوٹرائز ہوتا ہے سارا کے سارا. تو بتاتے ہیں کہ موسم ایسا ہے. ہم جو ہے ٹورنٹو سے روانہ ہوئے یہاں ابو ظبی کے لیے, تقریباً 14-15 گھنٹے کی فلائٹ تھی. ٹیک آف سے پہلے پائلٹ نے اعلان کر دیا کہ پورے رستے میں جو ہے کہیں کوئی بارش نہیں ہے, کوئی بادل نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, الحمدللہ اچھا ہو ہے. اس کی زبان میں اچھا موسم ہے. بیچ میں کہیں تھوڑے سے رشیا میں تھوڑے سے ہلکے سے بادل آئیں گے لیکن نو پرابلم. چنانچہ جیسا اس نے کہا ویسا ہم نے دیکھا. نارمل طریقے سے فلائٹ ضرور چلتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے مسلم پہنچا دیا. تو پہلے سب کو میں نے پوچھا کہ لمبی فلائٹیں ہوتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو پہلے سب کی آنکھوں میں آنسو آئے. دینی مزاج تھا ان کا. یہ کام علی صاحب میرے گھر میں بے دینی تھی. ہوائی جہاز لے کے جاتا تھا, شراب پیتا تھا, یہ کرتا تھا. ہماری 3 شفٹیں ہوتی, 3 شفٹوں میں پائلٹ بدلتے بدلتے تھے. تو ہم جو ہے پہلی شفٹ میں نہ ہوتا تھا ٹیک آف کے لیے, اور آخری شفٹ میں میں ہوتا تھا لینڈ کے لیے. باقی لسٹ مجھے آرام دے دیتے تھے. بھائی ٹیک آف اور لینڈنگ یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. انہوں نے مجھے مقرر کیا ہوتا تھا. باقی کا میرا وقت نہیں, میری کیبن ہوتی تھی اس میں سو جاتا تھا. لیکن میرے گھر میں دین آیا میری بیوی کی برکت تھی. میری بیوی بولنے کے سفر سے آؤں, جب لمبے سفر سے آتا تھا تو 1 ہفتے کی ابھی چھٹی دیتے تھے. ایک ہفتے کا آرام کرو, گھریلو کام کرو, آپ فلاں دن ڈیوٹی پر آ جانا. میں گھر آؤں تو میری بیوی نے مجھے حدیث بیان کرے, حدیث سنا دے, قرآن کی تفسیر سنا دے. اور تو کوئی تعلیم بھی جاتی تھی, ماں رسول کراتی تھی. تو میں میری بیوی سے کہتا تھا کہ میں تو مسٹر ہوں, مسٹر پائلٹ اور تو ملا نہیں, تو تیرا میرا جوڑ کیسے ہوگا؟ وہ جواب دیتی تھی کہ اللہ نے مجھے ملا نہیں بنایا ہے, وہی اللہ اب تو ملا بنا دینا. وہ جواب دیتی تھی. ایک مرتبہ تہجد کا وقت تھا, وہ میرے مسٹر کے قریب لیتی ہوئی بہت رو رہی. میری آنکھ کھلی, کیوں رو رہی ہے؟ کوئی چیز کی ضرورت ہے تمہیں سنایا کرنے کی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. تو کہا ٹھیک ہے, ہدایت دینے کے لیے کیا ہوگا؟ یہ فرمایا روشنی میں جماعت آئی ہے, مولوی صاحب بھی آئے ہیں, بیان بھی ہوگا. کیونکہ روشنی کے ہمارے کئی سفر ہوگا, لیکن روشنی کا بیان بھی ہوگا. آپ ان کے بیان میں بیٹھو, وہ تشکیل کریں گے, 3 دن کے لیے چلے گا. 1 ہفتہ آرام سے ملتا ہے آپ کو, 3 دن اللہ کے راستے میں لگا دو. بہت اچھا. پائلٹ صاحب نے کہا مولانا آپ کے بیان میں سنا, بیٹھا اور آپ نے فلاں قصہ بیان کیا, فلاں قصہ بیان کیا. سارا میرا بیان انہوں نے دوہرایا. دیکھو کیا جب کیا بیان کیا ہم تو بتائیں گے. تو کتنے بیانات ہو گئے, لیکن اس نے وہ بیان کیا تھا کچھ یاد نہیں ہوئی. اللہ نے جیسے حلوہ ہے وہ کہہ دیا. اس وقت سے میری زندگی میں دین کا ایک مزاج آیا. میں 3 دن کے لیے جماعت میں نکلا. وہ جماعت والے بہت اچھے لوگ تھے, انہوں نے میری چلنے کی تشکیل کر دی. انہوں کے ساتھ چلنے میں چلا گیا. وہ بہت اچھے اخلاق والے تھے, تو انہوں نے میرے 3 چلنے کی تشکیل کر دی, پائلٹ اور ٹاپ 1 پائلٹ.
میں 3 چلہ چلا گیا. اب 3 چلے کے بعد جب گھر پر آیا, گھر میں داخل ہوا, فون پہ گھنٹی بجی. میں نے پوچھا بھائی کون؟ یہ ایئرپورٹ سے 4 مہینے سے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں, تمہاری جگہ دوسرے فلائٹوں کو سیٹ کر رہے, دوسرے پائلٹوں کو سیٹ کر رہے ہیں, آپ ڈیوٹی پر جلدی سے جائے میں صرف ڈیوٹی کر دو. حالانکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے یہ لوگ نکال دیں گے, لیکن ایک بار آپ کی سیلری بھی ہم نے بڑھا دیے, اس لیے ہمیں لگتا ہے اس لیے نہیں آ رہے ہو کہ آپ کی سیلری کم ہے, ہم نے آپ کی سیلری ڈبل کر دی. میں نے کہا چلیے یہ تبلیغ کی بات ہے. حالانکہ سیلری بڑھائی ہے ان نے اور وجہ سے, اور وہ سمجھے کہ پیسے کم پڑ رہے اس لیے نہیں آ رہا ہے, اور اس پائلٹ کی ضرورت ہے. حضرت نے کہا کہ وہ میری سیلری بڑھا دی, اور اب میں جب ہوائی جہاز لے کے جاتا ہوں تو ٹیک آف کے بعد میری جیب میں چھوٹے سائز کا قرآن ہوتا ہے, میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. جرمن پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں. یہ سزاؤں کا دینی سوچ. پھر قریب میں 2 ڈاکٹر بیٹھے تھے, ایک آپریشن کرنے والا اور ایک بے ہوش کرنے والا. یہ دونوں حضرت یہ دونوں بھائی ہیں, اور روزانہ یہ بے ہوش کرتا ہے اور یہ آپریشن کرتا ہے. روزانہ ہم دونوں, ہمارا پارا جو ہوتا ہے نا, وہ دوران آپریشن کے دوران اور وہ بے ہوش کرنے کے دوران ایک دوسرے کو ہم سنا دیتے ہیں. اور رمضان میں ہم 3 پارے دونوں حافظ کر دونوں جب ہم سناتے ہیں کسی مسجد میں تب اور وہی کر لیتے ہیں, اور دونوں ایک ساتھ سناتے ہیں مسجد میں. اس گاؤں کا ڈاکٹروں کا دی. اس لیے بات یاد رکھنا کہ بخاری شریف کا پڑھنا فرض ہے نہیں, اور ڈاکٹر بننا, پائلٹ بننا یہ حرام نہیں ہے, لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض ہے. دینی مزاج, دینی سوچ, اس کے اندر بنیادی چیز ہے کہ آدمی کا دل صاف رہے. قلب سلیم جسے کہتے ہیں, قلب سلیم کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے اور حدیثوں میں بھی آتا ہے. وہ کہ جس کا دل پاک صاف ہے, اس کی ہر دعا قبول ہوگی, اس کی عبادت قبول ہوگی. اور قلب سقیم, بیمار دل, جس دل کے اندر گند بھری ہوئی ہو, جس دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہو, جس دل کے اندر سوچے خراب ہو, تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی, دعا بھی قبول نہیں ہوگی. یہ تو سارے علماء نے متفقہ طور پہ لکھا ہے. ہاں نیکیاں ملی, جیسے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے گا, بیمار دل کے ساتھ پڑھے گا, فرشتہ کہے گا جمعہ کی نماز پڑھے گی, اوکے, اس کے سر پہ جمعہ کے فرض اتر گیا, اور یہ بھی لکھے گا کہ اتنی نیکیاں ملی, یہ اوکے. لیکن جمعہ کی نماز سے جو نتیجہ ہے وہ نہیں نکلے گا. نتیجہ تو نکلتا ہے کوالٹی پر, کوانٹٹی پر نہیں نکلتا. اسی لیے قرآن میں جملہ کا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہا انما یتقبل اللہ من المصلین, نمازیوں کا قبول کرتا ہے, حاجیوں کا قبول کرتا ہے, اور علماء کا قبول کرتا ہے, فقہا کا قبول کرتا ہے. یہ جملہ نہیں کہا. انما یتقبل اللہ من المتقین, تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں. ہماری شریعت میں نیکیاں حاصل کرنا یہ تو سب سے آسان ہے, نیکیاں کمانا بہت آسان ہے, لیکن نیکیاں قبول کرانا یہ بہت مشکل ہے. نیکیاں کمانا اتنا آسان ہے, حدیث میں دعا آتی ہے, وہ دعا پڑھ لو. دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے دے گا. پڑھ لو ساتھ, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد میں جمعہ کے دن جس سے بڑا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کی عدد کے برابر نیکیاں آ گئی. یہ میں سب سے نیچا قول بیان کرتا ہوں اخیر, ورنہ علماء نے کیا لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا مومنین مومنات. یہ نہیں کہا اس زمانے کے لوگ, تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے, اور صرف انسان نہیں جنات میں بھی مومنین مومنات, 4 کیٹیگری ہو گئی نا, انسان, مرد, عورتیں.
جنات جنات عورتیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کے برابر نیچے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مومنین مومنات کہا ہے. مومنین مومنات میں مرد انسان یہ جنت کی میں نے وہ قول چھوڑ دیا. پھر بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں صرف مرد انسان مراد ہے, جنات مراد نہیں ہے, لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ہونی چاہیے نا طریقے سے. حضور تو مومنین مومنات کہہ رہے ہیں تو جنات بھی آ گئی, انسان بھی آ گئی. بعض علماء نے کہا ہے کہ جب بڑھے گا تو اس وقت میں جتنے مومنین مومنات انسان اور جنات میں ہوں گے ان سب کے برابر. میں نے سب قول چھوڑ دی, یہ آخری قول لے لیا. اب کتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں دنیا میں, اب بتاؤ ان سب کے برابر نیچے نہیں. تو نیچے کمانا تو ہمارے شریر سے بہت آسان ہے. ماں باپ کی طرح محبت کی نگاہ سے جو کو مقبول ہے سوال, بیوی کے منہ میں لقمہ تو سبزے کا سوال. میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار سے مسافہ کریں تو دونوں کے ہاتھوں سے انگلیوں سے گنا ایسے کرتے ہیں جیسے پانی کا نل کھولو تو پانی ایسے گنا کرتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ نے اور محبت کی نگاہ سے دیکھ کر مسکرائیں, لیکن محبت کی دل میں میل رکھ کر نہیں. ایک مولوی صاحب نے کہا اس میں کر لیتا ہوں, یہ دل خالی صاف کر کے میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتا ہے. گھبرانے کی یہ معاملہ تو آسان کی ہے, سب سے مشکل کر دیا قبول کرانا. اور قبول کرانا جو ہے اس کا اصول ہے پورے قواعد کھلا ہوا. ہاں اس کے فضل سے قبول کر لے تو مر سکے. اب چلو تمہارے پاس قبول استگر کے ہنر میں سر, قبول استگر کے ہنر میں سر. میں نے قبول کر لیا اگر کہ تم قوائف نہیں ہے تمہارے, اس لیے تمہارے دل میں یہ ہے کہ اللہ کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے. لیلا مجنون کے قصے میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجنون کہتے تھے. بنگلور میں بڑا اجتماع ہوا تھا, اس میں بھی ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ مجنون جو ہے یہ دعا مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ تو نے مجھے دیا, سب کچھ دیا, مگر لیلا ہی نہیں دی. وہ دے دیتا تو میرا کام بن جاتا. رو رہا تھا تو غیر سے آواز آئی, خوشنمایت نالے شبہائے تو, خوشنمایت نالے شبہائے تو, ذوقہا دارم بزاری ہائے تو. اے مجنون تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے لیلا کے فراق میں. اگر لیلا سے ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا؟ تو روتا جانے دیکھتا جاؤں, تو روتا جانے دیکھتا جاؤں. یہ مرحلے تو اللہ کے فضل و کرم کے ہوتے ہیں, کبھی گناہ بھی معاف کر دے گا, نیکیاں بھی دے دے گا, لیکن قبول کر کے جو فرق نکلتا ہے جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے وہی نکلے گا. تو اس کے لیے قلب سلیم کا ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما. حالانکہ حضور کا دل پاک تھا تو صحابہ شکایت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی, تو حضور فرماتے تھے نہیں میرے سامنے کسی کی شکایت میرے دل کے اندر کوئی دل میں رکھتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا تو حضرت صفیہ رونے لگی اور بہت بڑی وقت ہے 2 منٹ کا, کتنا 6 منٹ کا. حضرت صفیہ جو ہے بہت بڑی, تو حضور نے خود آنسو پہنچے حضرت صفیہ اور آنسو پہنچے تو رو مت, حج کا سفر ہے, اونٹ بہت ہے, اگر تمہارا اونٹ بیمار بھی ہو گیا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے, تم فکر مت کرو. لیکن وہ جذبات نہیں تھی کہ کسی بھی اونٹ خراب نہیں ہوا, بیمار نہیں ہوا, میرا ہی بیمار ہو گیا, نکلنے چاہیے اس کو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت روکا, رو مت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا اقوا میں ٹھہرنے کا, مقام اقوا حج کے سفر میں, کہ میری والدہ کی قبر ہے وہاں, اس وادی کے اندر میں حج کے سفر میں قیام کروں. یہ آپ کا ارادہ تھا. اگلی منزل ابوا تھی, لیکن حضرت صفیہ نے یہاں سے بہت رونا شروع کیا اور پورے قافلے کے اندر تھوڑی ہلچل مچی. مائیں بھی آئیں گی حضرت صفیہ کو روکا, لیکن جتنا روکتے اتنا زیادہ روتی, آواز نکلتی.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چلو ایک کام کرو، مقام ابا کل ٹھہریں گے، آج یہی پڑاؤ ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پڑاؤ ڈال دیا، ان کا بعد یہ گزاریں گے، لیکن صفیہ جو ہے قابو میں نہیں، جذبات جو رو رہی ہو گئی بات۔ امہات المومنین کے 2 ٹولیاں تھیں، ایک ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہے اور ایک ٹولی کی ذمہ دار ام سلمہ تھی، یہ 2 گروپ تھے۔ اگر یہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ دونوں کسی بات پر متفق ہو جاتی تو گھر میں ٹینشن نہیں، اور اگر ایک نے بھی چٹکلا چھوڑ دیا تو گھر میں ٹینشن۔ یہ حضور فرماتے تھے کہ تم دونوں خوش رہو نا، سارا معاملہ ٹھیک ہے، لیکن تم دونوں میں سے ایک تھوڑا سا کوئی بات چھیڑ دے تو گھر میں انتشار شروع ہو جاتا ہے گھریلو زندگی۔ تو یہ حضرت صفیہ جو تھی یہ ام سلمہ کی پارٹی میں تھی، حضرت عائشہ کی پارٹی میں نہیں، لیکن اب مسئلہ ہے بڑا اور حضرت عائشہ کے علاوہ کوئی حل کرنے والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بھائی یہ پڑاؤ ڈال دو، سب نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ترتیب یہ ہوتی تھی حج کے سفر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پڑاؤ ڈالتا تو حضور کا خیمہ ہے، اس خیمے کے اندر جس ماں کی باری ہوتی وہ ماں چلی جاتی، حضور کی خدمت کر لیتی، جس ماں کی باری میں باقی لوگ جو اپنے اپنے خیمے لگا لیتے۔ اور عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت بلال ہے، یہ پانی لانا ہے، تہجد کے وقت اٹھانا ہے، وضو کرانا ہے، یہ سارے کام کرتے۔ اتفاق سے اس رات کی باری تھی حضرت صفیہ کی اور انہی کی وجہ سے سنبھال ہوئی تھی۔ اب ام سلمہ وہ ہے ان کے ذمہ دار، بولے اس کا یہ مسئلہ ام سلمہ سے تو حل ہوگا نہیں، یہ مسئلہ تو عائشہ سے حل ہوگا۔ یہ آ گئی حضرت عائشہ کے پاس، بہن تمہیں معلوم ہے میرا مسئلہ ہوا ہے؟ فرمایا ہاں، اور تیرے رونے کی وجہ سے حضور کا سفر بھی کتنا پیچھے رہ گیا۔ حضور تو آج رات ماں کی قبر کے قریب گزارنے والی تھی، ایک ماں کی وجہ یاد ہوتی ہے، قبر کے قریب تراتے گزارے، لیکن اس بعد ہی میں رات گزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن۔ ہاں بولے مسئلہ ہوا ہے، بولے کہا بہن جی میری مدد کرو، حضرت عائشہ سے کہہ رہی ٹھیک ایک میری باری ہے، اب میں جب جاؤں گی کمرے میں تو پتہ نہیں کیا دھمال ہوگا وہاں، میری وجہ سے زیادہ مسئلہ ہوا ہے، مجھے رائے دو میں کیا کروں؟ حضرت عائشہ نے کہا مجھے سوچنا، میں سوچوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر حضرت صفیہ نے خود نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں میری باری آپ کو ہدیہ دے دی، تم چلے جاؤ اور تمہاری باری میں چلے جاؤں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بات ہوتی ہے عائشہ کپڑے وغیرہ بدل کر خیمے میں گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بالکل دل کی صفائی، حضور نے پوچھا پھر عائشہ آج تو آپ کی باری نہیں تھی، آج تو صفیہ کی باری ہے۔ یہ نہیں کہا آنے دو اس کا، جس کی باری ہے نا پٹائی کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، یہ سارا سفر ہمارا آگے پیچھے کر دیا۔ عائشہ آج تو آپ کی باری نہیں ہے، آج تو صفیہ کی باری ہے، آپ کیسے آ گئے؟ حضرت عائشہ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے دے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کہتی تھی میں گئی وہاں، ہو سکتا ہے کہ حضور حضرت صفیہ کا تذکرہ کریں گے، آج یہ کیا یہ کیا، کوئی بات حضور نے حضرت صفیہ کی نہیں، کوئی بات نہیں کی، ایک پیسہ یہ ہے یہ ہے نارمل زندگی۔ میں نے آج باہر آ کر صفیہ سے کہا کہ دیکھ بہن کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن مت لینا، معاملہ جو خیر ہے، اب جو نارمل لائف گزارتے رہا، اسے کہتے پلے چلی، اگر ہم ہوتے تو یہاں ملیے اوپر مت ملنا، یہ کیا آپ نے یہ کیا۔ آج ہم جو پیچھے ہیں نا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نمازیں ہمیں بددعائیں دیتی ہیں، روزانہ ہماری نمازیں بددعائیں دیتی ہے، تو یہ جس میں آتا ہے اچھی نماز پڑھو گے تو نمازیں دعائیں دیں گی، اور اگر بری ڈھنگ سے نمازیں نہیں پڑھو گے یہ نمازیں بددعائیں دیں گی، اب سارے مسلمانوں کو نمازوں کی بددعائیں دیں گی۔ اس لیے دل بھی صاف رکھیں، احکامات بھی پورا کریں اور اپنا دینی سوچ رکھیں، ہماری سوچ دینی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔